ناظرین، آج ایک اور سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی یہ سٹوری بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا چلوں کہ جب دنیا میں بادشاہت کا نظام رائج تھا، تو جب ہم نے تاریخ سے یہ پڑھا ہے، سنا ہے بزرگوں سے کہ بادشاہ کی جو زبان تھی، جو اس کے الفاظ تھے، وہ قانون ہوتے تھے. اور جب دنیا میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت آئی، قومی ریاستیں قائم ہوئیں، تو اس کے بعد یہ تصور جو ہے یہ سامنے آیا کہ شہری اور ریاست کے درمیان ایک عمرانی معاہدے کے تحت ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے حقوق کی محافظ بنی. اس میں شہریوں نے اپنی آزادیوں کو، کچھ ان آزادیوں کو ریاست کے حق میں سرنڈر کیا، جن کے بدلے میں ریاست نے شہریوں کے کچھ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کا ذمہ اٹھایا. اور پوری دنیا میں ریاستیں جو ہے وہ اپنے شہریوں کے حقوق کی محافظ سمجھی جاتی ہیں، ان کو تحفظ دیتی ہیں. جو کمزور شہری ہوتے ہیں، جو اپنے حقوق کا خود دفاع نہیں کر سکتے، جو حفاظت نہیں کر سکتے، ان حقوق کی حفاظت ریاستیں کرتی ہیں، انہیں انصاف دلاتی ہیں، انہیں قانون کے ذریعے باقی جو طاقتور ہیں ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کسی کمزور کا، کسی ناتواں کا، کسی غریب کا حق نہ ماریں، چاہے وہ جینے کا حق ہے، چاہے وہ وراثت کا حق ہے، چاہے وہ ان کی عزت نفس کا حق ہے، اس طرح کی ان کی املاک کے تحفظ کا حق ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے. ویسے تو آپ اگر دیکھیں کراچی سے لاہور تک اور جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی شہریوں کا یہی حال ہے، مگر کچھ علاقے اس وقت بھی پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پہ قانون کی بالکل بھی عملداری موجود نہیں ہے. میں آج بات کرنے جا رہا ہوں ضلع بڈگرام کے علاقے تھاکوٹ کی، کہ جو علاقہ ہے، جو ایک بڑا علاقہ ہے، تھاکوٹ ہے، بیاری ہے، ترند ہے، اس کے اندر ایک چھوٹے علاقے ہیں، پامال شریف ہے، چٹو ہے. یہ چٹو گاؤں کا یہ خاندان ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، ان سے میں بات کروں گا. یہ بڈگرام کے چٹو گاؤں کا یہ خاندان ہے. یہ خاندان آج گھر سے بے گھر کسی کے گھر میں موجود ہے، اور اس کو جو ہے نا اپنی ملکیت سے، اپنے حقوق کے لیے یہ دربدر ہیں. اپنی ملکیت کے لیے یہ جو ہے ریاستی اداروں کے پاس، کورٹس میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، ضلع انتظامیہ کے پاس یہ جو ہے نا یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دربدر ہیں، اور ان کو کسی جگہ سے جو ہے انصاف نہیں مل رہا. آج سے 1 مہینہ پہلے ان کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں میں سے لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اس میں یہ اپنی ساری کہانی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم ڈھایا گیا. ان کو اپنی ہی جو ذاتی ملکیت ہے، اپنی وراثتی حقوق سے زبردستی اسلحے کے زور پہ جو ہے محروم کیا گیا. اور کس طرح محروم کیا گیا کہ ان کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے، ان کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے ان کو زبردستی اسلحے کی نوک پہ اٹھایا گیا. اٹھانے کے بعد جو ہے اغوا کر کے ایک کمرے میں بند کیا گیا، جس طرح ڈاکو کسی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ریاستی ذمہ دار جو رجسٹرار ہے، جو جس کی سٹیمپ کے نیچے جو ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اس کو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے گھر پہ بلایا، اور اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا ایک جعلی طریقے سے اس کے نام پہ جو زمین ہے، جو ان کی جو یہ بہنیں ہیں، یہ جو بیوی ہے، باقی جو بچے ہیں، جو ان کی خاندان کی جو خواتین ہیں، جو ان کے نام پہ وراثت ہے، جو ان بھائیوں کے نام پہ وراثت ہے، اس کو زبردستی اتارنے کی وہاں پہ کوشش کی. اسلحے کی نوک پہ ان سے انگوٹھے لگوائے گئے، اور یہ اس پاکستان میں ہوا. یہ ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے. مگر اس سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ بڈگرام جو ہے وہ ایک بندوبستی علاقہ ہے، جہاں پہ ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر موجود ہے، جہاں پہ ڈپٹی کمشنر موجود ہے. یہ جو ہے ہمارے ملک کے قانون کا حصہ ہے، ہمارے جو آئینی، ہمارے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں. یہ پاکستان کے شہری ہیں. جس طریقے سے باقی شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کریں، ان کو بھی یہ آئین نے یہ حق دیا ہے. جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، اس کی جو آرٹیکل جو 17 ہے، اس کی شق نمبر 2 کے تحت جو ہے ان کو حق حاصل ہے کہ یہ اپنی ملکیت جو ہے اس کو استعمال کر سکیں، جو ان کے نام پہ وراثت ہے اس حق کا استعمال کر سکیں. مگر اس وراثت کو ان سے چھینا گیا. پاکستان کا جو آئین ہے اس کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی، مگر ان کے حق کے لیے کوئی ریاستی ادارہ انہیں انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج ہم ان کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ بھئی ان کو کیسے، کن لوگوں نے اغوا کیا، بڈگرام میں وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سی شخصیات ہیں جو ہمارے قانون سے بالا تر ہیں، جو ہماری عدالتوں سے بالا تر ہیں، جن جو نہ قانون کو قانون کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، عدالتوں کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، اور ایسے غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک ظلم کا سلسلہ جاری ہے. ان کے نام پہ 100 کنال جو ہے زمین ہے، جو زرعی اصلاحات میں ان کے نام پہ منتقل ہوئی تھی. اس میں جو ہے
جس طرح ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 46 کنال اور 1 مرلہ جو زمین ہے پہلے انہوں نے اس پہ کارروائی ڈالی. اس کے علاوہ جو ہے 56 کنال زمین جو ہے وہ دوسری مختلف ہے. جو 46 کنال 1 مرلہ زمین ہے اس میں آج ہم بات کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ متاثرہ خاندان موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا اور یہ کیا واقعہ ہوئی, خود بیان کریں گے. جی آپ اپنا یہ بتائیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرح ہوا ہے, آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل اس میں بتائیں. کون لوگ ہیں جو آپ سے آپ کی اراضی چھیننا چاہ رہے ہیں, اور آپ کن کن اداروں کے پاس گئے ہیں جن سے تحفظ کے لیے, اور آپ کو بدلے میں ان لوگوں نے کتنا تحفظ دیا؟ یہ ہمارے زمین ہے جی 100 کنال کے اوپر زمین ہے ہمارا. جی ہمارا باپ کے جائیداد اپنی ذاتی. یہ چٹو گاؤں میں, پیمال شریف ہے, چٹو گاؤں میں, گاؤں ہمارا چٹو ہے. جی جی. تو یہ ہمارا جائیداد باپ کی ہے, اس کے بعد میں ہمارے بہنوں کا بھائیوں کا اس میں ملکیت منتقل لگی ہوئی. جی اس کام میں یہ لوگ ہیں جان محمد خان ٹھاکوٹ, اس کے بیٹے جی یعقوب خان ہے. جی یہ ماما خان ہے, حیات محمد نام ہے اس کا, کون ماما خان بولتے. جی. یہ لوگ ہیں جو ٹھاکوٹ کے خانگی ہیں. جی. علمزیب خان ٹھاکوٹ ہے. جی. باقی یہ لوگ اس کے مرستے کر لیں. ان لوگوں نے ہمارے سے زور سے یہ زمین کھینچتے اور ہم کو گھر سے نکال کے ہمارے سب سامان کو سب کو لے لیا لوگوں نے. ہم گئے تھانے میں ہمارے اس کے لیے درخواست کی پولیس کے پاس. پولیس نے بھی ہماری مدد نہیں کی, کیوں یہ حکومت کا بھی یہ حال ہے کہ ہمارے ہم نے اس کے پاس کیا, اس نے بھی ہماری مدد نہیں کی. اس کے ساتھ میں ہمارا سامان لے کے ان لوگوں گھر پہ تو چڑھائی بعد میں کی. پہلے جب آپ لوگوں کو آپ کو اٹھایا, آپ کے بھائی کو اٹھایا, تو انہوں نے کس طرح جو ہے انگوٹھے کس طرح لگوائے تھے؟ اس نے ہم کو بلایا جی اپنے اجرے میں. جی اٹھا کے لے گئے, ادھر اٹھا کے لے گئے اجرے میں, ادھر بلایا حیات محمد خان نے. اچھا. جب ادھر ہم کو بلایا ادھر اپنے پاس تو اور نوکروں کو بلایا یہ پستول کے وصلے کے ساتھ. جی جی. تو پھر اس نے بولا ہمارا کچھ کام ہے آپ کے پاس. جی. دن سارا ہمارا کو گزارا جب شام ہوئی جی. تو شام تک ہم نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے. اس نے بولا تھوڑا صبر کرو پھر آپ کو گھر پہنچائیں گے. ہر ٹائم دیا, ہم اکیلا گیا تھا. جی. تو پھر شام کو ہو گیا, پھر 9 بجے رات کے. جی. تو 9 بجے نے بولا میرے پاس آیا, میرے کو بولا کہ آپ جائیں گے ادھر ایک دفتر میں. جی. تو ادھر کچھ کام کرنا ہے. بولا ٹھیک ہے. تو وہ ساتھ میں 2 آدمی اور بھی تھے جو وصلے والے تھے نا. جی. تو میرے کو کمرے میں لے گئے, بولا ادھر یہ آپ یہ کام کرنا, پٹواری کے آگے یہ بات نہیں کرنا. جی. اگر یہ کریں تو آپ کو رات کو صرف آپ کو پتہ نہیں چلے گا, جدھر مار کے پھینک دیا جائے گا. کچھ پتہ نہیں چلے گا, نہیں حکومت کو پتہ چلے گا, نہیں آپ کا بھائیوں کو پتہ چلے گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, آپ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میرے کو زور پہ زبردستی کو رات کو ہم نے انگوٹھا لگایا. رات کو 9 بجے کسی کمرے میں لے گئے. جی جی. یہ کا بات میرے سے انگوٹھی میں. اس کے باوجود ہم نے جب اس میں کیا رپورٹ دیا تو ہم ادھر سے گھر سے نکل گیا. ہم نے بولا یہ تو یہ چکر ہو گیا. پھر ہمارے اس طرح انہوں نے نقصان کرنا پڑ گیا کہ یہ زمین ہمارا ہے. جی. تو ہم نے بولا زمین ہمارا ملکیت ہے, ہم کیسا بولے آپ بولنے کے قابل نہیں ہوئے, اب اس میں ہم پورا خاندان ختم ہو جائے گا. یہ اس کے بعد پھر آپ کا جو دوسرا بھائی ہے اس سے کس طرح اٹھایا اس کو؟ تو اس کو وہ ہمارے گھر میں تھا. جی. تو گھر گیا تھا, ادھر کام کر رہا تھا. جی. تو اس کو ادھر ساتھوں میں ان خانوں کو جو مالدار ہے, جو اس کا نام ہے اس میں درج ہے, اس کا نام ہے برہاد. جی. ولد عظیم. جی. تو اس نے ادھر بلا کے اس کو رات کو شام کے ٹائم کو بولا ادھر ہمارا کچھ کام ہے. اس کو ادھر بلا کے تو خانوں اندر گھر میں بٹھائے تھے پستولوں کے ساتھ. اس کو ادھر سے اٹھا کے لے کے گئے, اس کو غائب کر دیا. 3 دن ان کو اس کا بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا. ہم نے ادھر ادھر کیا, اس کا فون اس سے لے کے موبائل بند کر دیا تھا خانوں میں نا. تو 3 دن اس کو ادھر گرفتار کیا, 2 دن کمرے میں, 3 دن اس کے بعد اس کو لے گیا. پھر انگوٹھا لگا کے تو اس کو پھر ادھر سے اغوا کیا کہ کمرے میں اس نے جب یہ وہ آپ خود بات پہ کر لے گا نا. کمرے میں اس نے کچھ پینے کے لیے پانی منگایا, اس سے اس طرح اس نے بولا کہ یہ سب آپ خود پیو, یہ پیشاب کر کے پیو, یہ بھی آپ کے لیے شراب ہے نا. یہ بات پہ اس کو کیا نا اس کمرے میں. تو پھر خانوں کے پاس لوگوں نے ادھر ادھر ہم نے پتہ کیا کہ آپ کے پاس ہے. بولا ہمارے پاس کوئی تو آپ کا بھائی نہیں ہے, ہم کو کچھ پتہ نہیں, ادھر بھی اپنے بھائی کو لوڑو. تو 3 دن کے بعد اس کو آن کے تو اسے یہ کس گجر خان کے ادھر کوئی حجرا ہے, اس میں یہ رڈار والے بتایا, انہوں نے بلایا تھا روات سے نا. جی. رجسٹرار والے. ہاں رجسٹرار والے تھے. ادھر اس کے کام ادھر کر کے اس طرف انگوٹھا لگا کے پھر اس کو خان لے کے واپس گئے اپنے گھر. اور گھر کی جو خواتین ہیں ان سے کیسے لگایا ہے, جو لیڈیز ہیں؟ ابھی لیڈیز جو ہماری بہن ہے, جی جی, تو اس بہن کو گھر پہ آ کے ان کو زبردستی کیا کہ آپ کے بھائی سے تو ہم نے انگوٹھا لگا دیا, ہمارا بولا نا ثواب خان کا. جی. تو آپ جس طرح آپ کہ اگر ہم انگوٹھا نہیں لگائی, وہ آپ خود دئیے کہ بیٹھی بول دیے گی نا جی, کہ آپ انگوٹھا نہیں لگایا, آپ کے بھائی کا خطرہ ہے کہ اس کو ہم ختم کر دے گا, تو آپ کو بھی ختم کر دیں.
آپ کے پورے خاندان کو ختم کرے آپ کوئی پتہ نہیں چلے گا. جی تو آپ اس طرح کریں کہ اس نے انگوٹھا لگا دیا آپ پہ لگائے جی. تو اس کو بھی زبردستی سے لگائے. اچھا اچھا. اب جو بہن ہے جس نے یہاں وہاں سے چھپ کے جو ہے نا جان بچائی ہے وہ کون ہے؟ وہ بی بی زرجان نام ہے ہماری بڑی بہن ہے نا. جی جی. تو اس کو خانوں نے ابھی یہ بھی بولتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو انگوٹھا لگانا پڑنے کا جیسے انہوں نے لگایا یہی حالات آپ کو ہوئیں گے. جیسا ثواب خان آپ کا بھائی ہے اس کا بھی حالات ہوا اس کے گھر کا اس کے سب حالات آپ کو معلوم ہے. جی جی. آپ کا گھر کا بھی یہ حالات ہوئے گا آپ کا بھی یہ حالات ہوئے گا. آپ زبردستی سے کچھ طریقے سے آپ کو وہ خانوں نے جمعدار کو کوئی بھیجا نا. تو اس لیے یہ میری بہن بھاگ کے تو اس گھروں سے نکل کے تھے. اس میں چوکیدار لگایا تھا اس کا چوکی کرو کہ یہ گھر سے نکل نہیں سکے. اگر نکلے تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. اچھا. تو بہن میری رات کو ادھر سے گھر کے پکڑ لگا بھاگ کے تھے نکل کے آ گئی گمی ہوئی تھی اس طرح آ گئی. نام بھی گزر گیا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے تھانے میں درخواست دی اور ڈی پی او کو درخواست دی, کمشنر ہزارہ کو دی. تو ان وہاں سے آپ لوگوں کو کیا کچھ انصاف ملا ہے؟ اس میں کوئی ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی کسی قسم کی؟ بھائی صاحب ہم نے اس کو جو پولیس کے پاس ہماری درخواست ہوئی تو پولیس نے ہمارے یہ کام کیا کہ آپ کو بولا پہلا ہم کو بولا کہ ہمارے پاس گاڑی لے کے آؤ. جی. ادھر سے گاڑی میں ہم کو اٹھا کے لے کے جاؤ. جی. تو گاڑی ہم نے بھیجا ادھر. اس دن انہوں نے نہیں لے گیا. جب 13 تاریخ کو ہمارے بچے گھر سے نکالے اس دن کو رات کو واپس ہو گئے. جی جی. کسی نے فون کیا کہ وہ رستے سے واپس ہو گئے. جی جی. انہوں نے بولا کہ ادھر خان یہ رات وہ آدمی مار دے گی. خان کے آدمی بیٹھے ہیں پستولوں کے ساتھ 200-300 آدمی بیٹھے ہیں. جی جی. تو پولیس کو مار دے گی. پولیس 14 آدمی رات واپس ان کو راستے سے واپس کیا نا. تو پھر صبح 14 تاریخ کو ان کو پھر پولیس صبح پھر گئی. پھر ہم کو بولا کہ گاڑی منگاؤ. ہم نے پھر گاڑی دیا اس کو نا پیسے اپنے پیسے سے. جی. تو ہم خود میں اپنے 3-4 آدمی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے پولیس 14 پولیس کے ساتھ. جی. جب حوالدار تو یہ کیا نام ہے اس کا سچو صاحب تھے راجا صاحب. جی. جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ان گاڑیوں میں ہم گئے. جب گھر کے قریب گئے تھے انہوں نے میرے کو بولا کہ ایسا کرے کہ آپ گاڑی سے اتر جائیں. جی. جب آپ کے ساتھی جتنے آدمی 2-3 ہیں تم اتر جاؤ کیونکہ ادھر لڑائی لگ جائے آپ کو مار جائیں گے. اچھا. آپ یہ سوچ کرو کہ 14 آدمی پولیس وہ حکومت ادھر نہیں ہوئے گی نا. کہ 14 آدمی پولیس نے میرے کو ادھر اتارا کہ تم ادھر جائے گا تو لڑائی لگ جائے گی آپ کو مار دیں گے. آپ ادھر ادھر جاؤ. ہم کو ادار دیا. ہمارے ساتھیوں کو ادار دیا. بس وہ ایک طرف بات ہو گئی. پولیس ہمارے گھر پہ چلے گئے. گھر کے چلے گئے. جدھر خان تھے ادھر یہ پستول والے لوگ کو پورے گن والے لوگ کو 60 صدر تک میرے پولیس کی موجودگی میں پولیس کی موجودگی میں اس مسئلے کے ساتھ کھڑے تھے. کوئی مسئلہ ہاتھ سے نہیں ہلایا نا. تو ان نے ادھر ادھر کر کے تو اس کو پھر وہ پولیسوں کو ادھر سے واپس آیا. پولیس سے واپس آیا. ہمارے نے کوئی کارروائی نہیں کی. صرف فارمیلٹی پوری کر کے واپس آ گئے. بس وہ ہمارے گاڑی کے پیسے ہماری جیب سے گئے. وہ علاوہ نقصان یہ بھی ہو گیا. اور پولیس نے ہمارے بعد کوئی کارروائی نہیں کی. ان کے خانوں کی طرف بات کر. اب جو ہے نا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا. ابھی تک جو ہے نا کسی کو نہ کوئی گرفتار کیا ہے نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی. بالکل کچھ کارروائی نہیں کی. اس حالات کوئی کارروائی نہیں کی. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ جی ان کی 100 کنال زمین ہے. اس میں سے جو 46 کنال 1 مرلے زمین جو ہے جو ایک خسرے میں ہے اس میں چونکہ انہوں نے پہلے یہ اتارنے کی کوشش کی. ان سے جو ہے نا زبردستی اٹھا کے ان کو گھر سے اٹھا کے لے گئے. اسلحے کی نوک پہ رات کو 9 بجے جو ہے وہ ایک بند کمرے میں جو ان کے جو اپنے ٹارچر سیل ہوتے ہیں وہاں پہ لے کے جا کے وہاں پہ رجسٹرار کو بلا کے اور وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے اس سے جو ہے انگوٹھے لگوائے گئے. پھر اس کے گھر پہ جا کے اس کی جو بہن ہے اس سے انگوٹھے لگوائے گئے. جو دوسری بہن ہے وہ تو گھر سے فرار ہوگی اور اس نے اپنی جان بچائی. ابھی تک اس کا بھی پیچھا کر رہے ہیں. اور یہ ساری کارروائی جو ہے یعنی ان کو 46 کنال اور 1 مرلہ زمین جو ہے اس کے دھوکہ دہی سے فراڈ سے اور اسلحہ کی نوک پہ جو ہے وہ اتارنا. ان سے انگوٹھے بھی لگا لی گئے. اس کے بعد جو ہے ان کو گھر سے بھی نکال لیا گیا. اور ان لوگوں نے پہلے SHO جو متعلقہ تھانے کا SHO ہے اس کو درخواست دی. پھر DPO بڈگرام کو درخواست دی. پھر کمشنر ہزارہ کو درخواست دی. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. میں اسکرین میں آپ کو یہ ساری درخواستیں دکھا سکتا ہوں. پھر انہوں نے جو ہے کورٹ میں جا کے اسٹے آرڈر لیا ہے. تو کورٹ کے اسٹے آرڈر کے بعد جو ہے وہ انتقال اگرچہ روک کیا ہے مگر انہوں نے جو ہے ایک انتقال کی کارروائی کی ہے, دوسری رجسٹری کی کارروائی کی ہے. دونوں جو ہے ابھی کورٹ میں چیلنج ہے. اگر کورٹ کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ آیا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں قانون نام کی کوئی چیز بھی موجود ہے؟ کیا کسی شریف شہری کو کسی غریب شہری کو اپنے حقوق کا تحفظ حاصل ہے؟ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اسلحے کی نوک پہ وہ ان کو کہے کہ گھر ہمارے حوالے کر دیں تو یہ گھر حوالے کر دیں. کوئی کہے کہ بچی ہمارے حوالے کر دیں تو یہ بچی اس کے حوالے کر دیں. کوئی ان کی جو املاک ہے وہ اٹھا کے وہ لے جائے. تو کیا ریاست کے اداروں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں؟ کیا یہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ بڈگرام کے جو خوانین یا باثر جو لوگ ہیں یا جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ویسے تو کہانیاں بڑی زبان زد عام ہیں مگر یہ ایک پورے خاندان ہے جو سٹوری سنا رہا ہے
کیا یہ ریاست کے منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی وہ حکومت جو یہ کہتی ہے کہ میں غریبوں کو انصاف دلاؤں گا، عمران خان ہر جگہ یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ غریب اور امیر برابر ہوں گے، غریب اور امیر کو برابر کرنے کی بات تو چھوڑیں، جن غریبوں سے ان سے چھت چھینی جا رہی ہے، جن سے ان کی املاک چھینی جا رہی ہے اور اسلحے کے نوک پہ چھینی جا رہی ہے اور ریاستی اداروں کی سرپرستی میں چھینی جا رہی ہے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ ان کی کہانی آپ نے سنی ہے، یہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اس حالت میں یہ غریب لوگ جو ہیں بڑگرام سے فرار ہو گئے، کسی جگہ میں انہوں نے یہ پناہ لی ہوئی ہے، تو یہ لوگ کدھر جائیں؟ آیا نیا پاکستان یہی ہے کہ اس میں لوگ جو ہے اپنے گھروں سے محروم ہو رہے ہیں، اپنے املاک سے، اپنی قیمتی چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں، ان کو جینے کا حق حاصل نہیں؟ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کو تو چھوڑیں، پینے کے پانی کی بات کریں، اسپتالوں کی بات کریں، سکولوں کی بات کریں، یہ بڑگرام اور باقی علاقوں میں تو ویسے بھی ریاست جو ہے لوگوں کا استحصال کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم کی سہولت ریاست نہیں دے سکتی، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ریاست کے پاس جو ہے وسائل کی کمی ہے۔ اگر صحت کی جو ہے سہولیات فراہم نہیں کر سکتی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ریاست کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اگر وہاں پہ سڑکیں تعمیر کر کے نہیں دے سکتی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ریاست کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ مگر اگر کوئی اسلحے کی نوک پہ جا کے ان کی زمینیں ان سے تھیا رہا ہے، ان کے مکان سے ان کو زبردستی نکال رہا ہے، ان کے مال مویشی لوٹ کے جا رہا ہے، کیا ڈاکوؤں سے تحفظ بھی ریاست اب اتنی ناکام ہو چکی ہے کہ وہ ڈاکوؤں سے بھی تحفظ ان کو نہیں دے سکتی؟ اگر ان کے بنیادی انسانی ضروریات مہیا نہیں کر سکتی تو ان کا جو بنیادی جینے کا حق ہے وہ بھی یہ کیا ریاست دینے کے قابل نہیں رہی؟ یہ سوال جو ہے آج ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کرتے ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے بھی کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے بھی کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی کرتے ہیں، کمشنر ہزارہ سے بھی کرتے ہیں اور ڈی پی او سے بھی کرتے ہیں۔ کیا ہماری جو آزاد پولیس ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سیاست سے اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، تو بڑگرام میں اس پولیس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کی زمین پہ زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کا مکان گرایا جا رہا ہے، اس کے مال مویشی لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور پولیس وہاں پہ جا کے حجرے پہ کھانا کھا کے واپس آ جاتی ہے؟ کیا پولیس کے اندر اتنی اخلاقی جرت اور انسانیت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے فرائض پورے کرنے کے قابل اگر نہیں ہے تو کم از کم انسانیت کے ناطے تو وہ یہ کر سکتی ہے کہ اس غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو روکا جائے؟ تو ناظرین، یہ ثواب خان کی جو ہے درخواست ہیں، اس کے بھائی عبدالرحمان کی درخواست ہیں، ڈپٹی کمشنر ہزارہ سے لے کر ایس ایچ او بڑگرام سمیت جو ہے ڈی پی او بڑگرام سمیت سارے سرکاری تھانوں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ ان کی درخواستیں موجود ہیں، اور وہ چیخ کے یہ بتا رہی ہیں کہ ان درخواستوں پہ کسی قسم کی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس لیے عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ سامنے لوگ بااثر ہیں اور قانون بااثر لوگوں کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی ہے۔ آج یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو زمین زبردستی تھیانے کی کوشش کی گئی، ان سے زبردستی جو ہے انگوٹھے لگا کر ان کے نام سے 46 کنال اور 1 مرلہ زمین جو اتارنے کی جو کوشش کی گئی، وہ تو عدالت میں چیلنج، اب عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ان کے گھر سے مال مویشی لوٹ کر لے گئے، قیمتی جو سامان لوٹ کر لے گئے، اس کو واپس کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ یقیناً ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو بڑگرام ہیں ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی قانون کی جو اپنے فرائض کی ڈیوٹی جس کے لیے پاکستان کی ریاستوں سے تنخواہ دے رہی ہے کہ ریاست کے قانون کی پہ عمل درآمد کروانا اور اس کی ریٹ کو بحال کرنا، یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بڑگرام کی ذمہ داری ہے۔ ڈی پی او بڑگرام جو ہے وہ ریاست کے نمائندے ہیں، ڈپٹی کمشنر بڑگرام ریاست کے نمائندے ہیں، صوبائی حکومت کے نمائندے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان غریب لوگوں کا حق جو لوگ چھین رہے ہیں ان سے واپس دلا کے دیں۔ اب یہ ثواب خان خود مطالبہ کریں گے کہ ان کو، جس طرح انہوں نے پہلی بھی بات کی ہے کہ ان سے جو زمین چھینی گئی وہ زمین واپس دلائی جائے، ان کے مکان پہ جو لوگ مسلح ہو کر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے، ان کے جو مال مویشی جتنی بھی گھریلو قیمتی اشیاء ہیں جو لوٹی ہیں وہ جو ہے ان کو واپس دلائی جائیں۔ یہ ان کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اب یہ میڈیا کے ذریعے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کو جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے ان کو واپس دلایا جائے۔ اس حوالے سے یہ ڈی پی او بڑگرام، کمشنر ہزارہ، ڈی آئی جی ہزارہ، آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنی زبانی یہ مطالبہ کریں گے۔ اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اس وقت؟ ہم اپنے سامان کو، مال کا جتنے ہمارا اس گھر میں تھا نا، ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے کو پہلا اگر یہ پاکستان اس میں ہے پیمال میں تو چٹو میں حکومت پاکستان کی حکومت ہے تو ہم کو لے کے ہمارے گھر میں بٹھا جائے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ خانوں کو حکومت ہے تو پھر وہ بتا دیں ہم کو بعد میں کہ یہ نہیں ہو سکتی، یہ خانوں کو حکومت ہے، ادھر نا وہ غیر علاقہ ہے، تو ہم یہ مطالبہ چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا گھر سے سامان نکالا ہے اور
مال نکالا ہے، ہماری بکریوں کو ادھر ذبح کر کے کھایا خانوں نے، ہمارے بیل جو ہے ان کو کاٹ کے کھایا ہے، ہماری بھینسوں کے لے کے کسی کے گھر میں ادھر کھایا ہے، کچھ بھی کیا، وہ سامان سب نکال کے، زیورات ہمارے نقدیت سامان، باقی جتنے گھر کے سامان، ابھی اس کا تعداد کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا دیں کہ یعنی 30-35 ہمارے گھر میں یہ چرپائیں اس طرح وہ گھر کے سامان گدیلے جتنے باہر ملکوں کے سامان ہم لے کے آئے، جنریٹر ہمارے گھر میں موجود تھے، جتنے ڈرل ہیں یہ مشین کے کاروبار کا ہمارے گھر میں موجود تھے، ہمارے آٹے کی مشین تھی، اس طرح بڑی مشیناتوں کا کم ہمارے گھر میں قیمتی سامان تھا، یہ سامان سب اٹھا کے لے گئے۔ اگر حکومت ہے اس علاقے میں تو یہ سامان ہمارا واپس کر کے تھانے میں آن کے سٹ جائے، ادھر آن کے پھینک جائے۔ ناظرین، جس طرح انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ شاید آپ کو ان کی گفتگو سمجھنے میں شاید مشکل پیش آ رہی ہو کیونکہ ان کی اردو تھوڑا سا مسئلہ کر رہے ہیں، تو میں یہ ان کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی قیمتی سامان ہے، ان کی جو زمین پہ جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے، جو مسلح وہاں پہ ان کے گھروں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو وہاں پہ ریاستی جو سرپرستی میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر ریاست چاہے تو ان کو ہٹا سکتی ہے، ریاست سے طاقتور اس پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ریاست جو ہے جان بوجھ کے ان غریب لوگوں کا استحصال کر رہی ہے، یہ استحصال کا خاتمہ کیا جائے۔ ان کا جو مال مویشی جو لوگ لوٹ کر لے گئے ہیں، جن کی انہوں نے اپنی جو درخواستیں دی ہیں مختلف تھانوں میں، ڈی پی او کو، کمشنر ہزارہ کو، ڈپٹی کمشنر بڈگرام کو، ان درخواستوں میں وہ ساری تفصیل موجود ہے، اس کے مطابق ان کے مال مویشی واپس کیے جائیں، ان کے قیمتی سامان جو گھروں سے لوٹ کر لے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں، اور ان کے جو بھی جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے، جو مجرم ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق، قانون کی جو دفعات ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اگر ان لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو یہ ہماری حکومت کے سامنے، ہماری ریاست کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کل ہم کہتے تھے کہ جی طالبان نے یہ ریٹ قائم وہاں پہ جو ہے قانون کو چیلنج کیا ہے، تو وہاں پہ اگر طالبان چیلنج کر رہے تھے تو یہاں پہ بھی تو لوگ چیلنج کر رہے ہیں۔ اس وقت حکومت غصے میں آتی تھی، ریاست غصے میں آتی تھی، لوگوں کو مار رہی تھی، تو ان لوگوں کو جو ہے کیوں نہیں پوچھ رہی؟ کیا یہ بہت زیادہ لاڈلے ہیں صوبائی حکومت کے، وفاقی حکومت کے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے؟ تو ابھی جو یہ لوگوں نے ہمارا یہ سامان لے کے گئے ہیں، ان خانوں نے، یہ آیات محمد خان نام ہے، یعقوب خان ہے، اس کا دوسرا برخاد نام ہے، ان کے جو پاڑی گھاٹ ہے نا، تو یہ دوسرے کے نام ہے فرید خان ہے۔ تو ان لوگوں کو قانون کی طرف لوگوں نے ان کو اندر کیوں نہیں کیا؟ ان کا قانون ان کے خلاف جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے ان کو قانون نے اندر کیوں نہیں کیا؟ تھانے کیوں اس علاقے میں حکومت نہیں ہے؟ یہ بھی ہم پوچھ رہے ہیں نا۔ ٹھیک، کیوں اگر یہ غریب یہ کام نہیں کیا ہوتا تو آج میرے پورے خاندان جیل میں ہوتا تھا، ان کو تھانے میں ہوتا تھا، ان کو خان ہیں کہ وہ علاقے کے خان ہیں، ان کو اندر نہیں کرنا، ان کے لیے قانون نہیں، صرف غریب کے لیے۔ ہم بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تو اس کا بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انصاف پہ میرے ساتھ ہو جائے۔ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ صرف کمزوروں کے لیے، اگر کوئی کمزور کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کو تو قانون پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے، حوالات میں ڈال دیتا ہے، عدالت میں پیش کرتا ہے، مگر طاقتور جو ہے وہ سارے قانون سے بالا تر ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ثواب خان جو ہیں یہ غریب آدمی ہیں، کمزور آدمی ہیں، یہ ریاست سے سوال پوچھ رہے ہیں چونکہ یہ اپنا حق ریاست سے مانگ رہے ہیں، اس کے حق دینے کی ذمہ داری جو ہے ہماری ریاست پہ ہے۔ یہ کسی خان سے اپنا حق نہیں مانگ رہے، یہ کسی وڈیرے سے اپنا حق نہیں مانگ رہے، یہ کسی وہاں کے مقدم سے، کسی بدماش سے اپنا حق نہیں مانگ رہے، یہ اس ریاست سے حق مانگ رہے ہیں جو سارے شہریوں کے ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہ جی ریاست کے لیے سارے شہری برابر ہیں، اور ریاست کا یہ حق بنتا ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ کمزور شہریوں کو ان کا حق ضبط کرنے والے، لوٹنے والے، ان کا استحصال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں انصاف فراہم کرے۔ بہت شکریہ۔